السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے دوست و احباب سے بھی شیئر کریں تاکہ ہر ایک کو فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے تاثر کو کمنٹ کر کے بھی ہمیں بتایا کریں۔ چلیے شرح جامی سے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفعول ما لم يسمى فاعلہ، اے مفعول فعل اور شبہ فعل لم يذکر فاعلہ، وإنما لم يفصله عن الفاعل ولم يقل ومنه، كما فصل المبتدأ حيث قال ومنها المبتدأ لشدة اتصاله بالفاعل حتى سماه بعض النحاة فاعلا، كل مفعول حذف فاعل، أي فاعل ذلك المفعول، وإنما أضيف إلى المفعول لملابسة كونه فاعلا لفعل متعلق به، وأقيم هو أي المفعول مقامه أي مقام الفاعل في إسناد الفعل أو شبهه إليه، والشرطه أي الشرط مفعول ما لم يسمى فاعله في حذف فاعله وإقامته مقام الفاعل إذا كان عامله فعلا، أن تغير صيغة الفعل إلى فعل أي إلى الماضي المجهول، ويفعل أي إلى المضارع المجهول، الى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں صاحب قافیہ جب فاعل کی تعریف سے اور تنازع فعلان جو کہ فاعل کے احکام سے تھا اس سے جب فارغ ہو گئے تو مصنف علیہ رحمت و رضوان دوسرے مرفوع یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کی تعریف کریں گے اور اس کے احکام بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعلہ، ما مفعول ما اس کا مفعول لم یسمى فاعلہ جس کا فاعل ذکر نہیں کیا گیا ہو۔ تو یہاں پر مفعول ما اس کا مفعول، تو ما سے مراد کیا ہے؟ فعل یا شبہ فعل، کیونکہ مفعول فعل یا شبہ فعل ہی کا ہوتا ہے۔ تو وہ فعل یا شبہ فعل جس کے فاعل کو ذکر نہیں کیا گیا ہو اس کا مفعول وہ بھی مرفوعات میں سے ایک مرفوع ہے۔ جب مرفوعات میں سے ایک مرفوع ہے، یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مصنف نے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہا، تو یہ یسمى جو ہے لم یسمى فاعلہ، تو لم یسمى میں جو یسمى ہے یا تو یہ لم یوجد کے معنی میں ہے۔ اگر لم یوجد کے معنی میں ہے تو معنی ہوگا کہ اس فعل کا مفعول جس کا فاعل پایا ہی نہیں جائے، تو جب فاعل ہی نہیں پایا گیا، فاعل ہی معرض وجود میں نہیں آیا، تو اب ایسی صورت میں فعل معرض وجود میں کیسے آ گیا؟ کیونکہ فعل تو بغیر فاعل کے کبھی موجود ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے لم یسمى بے معنی لم یوجد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اب ایک دوسری صورت یہ کہ لم یسمى تسمیہ سے یعنی بیان کرنے کے معنی میں ہو، نام رکھنے کے معنی میں ہو، تو یہ متعدی بدو مفعول ہے۔ جب متعدی بدو مفعول ہے تو اس کو مفعول ثانی کو بھی ذکر کرنا چاہیے۔ تو لم یسمى فاعلہ میں مفعول اول تو فاعلہ جو ہے وہ اس کا نائب فاعل بن گیا، پھر مفعول ثانی یہاں پر مذکور نہیں ہے، تو صاحب قافیہ کی عبارت اس طریقے سے یہ درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب صاحب شرح جامی نے دے دیا۔ صاحب شرح جامی نے فرمایا کہ یہاں پر لم یسمى یہ نہ ہی لم یوجد کے معنی میں ہے اور لم یسمى نہ ہی متعدی بدو مفعول ہے، اس لیے کہ لم یسمى یہ لم یذکر کے معنی میں ہے، یعنی لم یذکر جب کہہ دیا گیا لم یذکر کے معنی میں ہے تو معنی ہوگا کہ جس کے فاعل کو ذکر نہیں کیا گیا ہو، یعنی فاعل موجود تو ہو لیکن فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو۔ تو جو اعتراض اول تھا کہ لم یوجد کے معنی میں لے، تو اس سے بتا دیا صاحب شرح جامی نے کہ لم یوجد کے معنی میں
نہیں ہے یہ، لہذا اعتراض اول وارد نہیں ہوگا کہ فعل کا وجود فاعل کے بغیر ہوتا نہیں ہے، جب فاعل ہی موجود نہیں تو فعل کیسے ہو گیا، یہ اعتراض نہیں وارد ہوگا۔ ایسے ہی لم یذکر سے دوسرا اعتراض بھی دفع ہو گیا کہ لم یسمى یہ متعدی بد مفعول نہیں ہے، بلکہ جب لم یذکر کے معنی میں ہے تو یہ متعدی بیک مفعول ہی ہے، جب متعدی بیک مفعول ہے تو اس کو مفعول ثانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے صاحب شرح جامی نے فرمایا اے مفعول فعل، ایک تو فعل اور شبہ فعل لا کر یہ بتا دیا کہ ما سے مراد فعل یا شبہ فعل ہے، یعنی ایسے فعل یا شبہ فعل کا مفعول لم یذکر فاعلہ، جس کا فاعل مذکور نہ ہو، جس کے فاعل کو ذکر نہیں کیا گیا ہو۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَفْصِلْهُ عَنِ الْفَاعِلِ، یہاں سے صاحب شرح جامی ایک دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ بھی کوئی کر سکتا ہے کہ دیکھیے مرفوعات میں سے جس طریقے سے فاعل ایک مستقل مرفوع ہے، مبتدا ایک مستقل مرفوع ہے، اسی طریقے سے مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی ایک مستقل مرفوع ہے۔ جب وہ مستقل مرفوع ہے تو عنوان باب منہا کہہ کر کے باندھنا چاہیے اور کہنا چاہیے وَمِنْهُ، جس طریقے سے فاعل کے لیے کہا تھا نا وَمِنْهُ الفاعل، ایسے یہاں پر بھی کہنا چاہیے وَمِنْهُ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، ایسے کہنا چاہیے، منہ کہہ کر کے تفصیل سے اس کا عنوان ذکر کرنا چاہیے، یا منہا کہنا چاہیے جیسے کہ مبتدا میں کہا تھا، وہ کہا ہے وَمِنْهَا المبتدا، یہ کہا ہے بعد میں، کیوں؟ اس لیے کہ مبتدا بھی مستقل ایک مرفوع ہے، تو منہا کہا ہے وہاں پر، یعنی مرفوعات میں سے ایک مبتدا ہے۔ تو یہاں پر صاحب کافیہ نے منہ یا منہا کیوں نہیں کہا، یہ اس طریقے سے اس کا عنوان کیوں نہیں باندھا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ سے جوڑ کر صاحب کتاب نے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو فاعل سے جوڑ کر پیش کر دیا، جبکہ اس کو جدا کر کے پیش کرنا چاہیے، جدا کر کے بیان کرنا چاہیے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا بچوں؟ جواب اس کا یہ ہوگا کہ دیکھیے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو فاعل کے ساتھ شدت اتصال ہے، یہی وجہ ہے اس کے شدت اتصال ہے، دونوں کے درمیان ایک تعلق ہے، بہی طور کے مفعول ما لم یسمى فاعلہ فاعل کا قائم مقام بن جاتا ہے، تو شدت اتصال ہے، اس شدت اتصال کی وجہ سے بعض نحویوں نے جیسے کہ نحات بصرہ نے، جیسے انہی میں سے علامہ جار اللہ زمخشری بھی ہیں، انہوں نے تو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو الگ سے کہا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ تو فاعل ہی ہے، انہوں نے تو اس کو فاعل ہی میں شمار کیا ہے، اگرچہ جمہور نحویوں نے اس کو فاعل میں شمار نہیں کیا۔ تو شدت اتصال ہے دونوں کے درمیان، تو اس شدت اتصال کو بتانے کے لیے صاحب کافیہ نے فاعل اور مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے درمیان منہا وغیرہ کہہ کر یا منہ کہہ کر فصل نہیں کیا۔ بات سمجھ آئی؟ شدت اتصال کی وجہ سے۔ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يَفْصِلْهُ، اور مصنف نے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو فاعل سے جدا نہیں کیا، وَلَمْ يَقُلْ وَمِنْهُ، اور یہاں پر نہیں کہا وَمِنْهُ، کما فصل المبتدا، جیسے کہ مبتدا کو فصل کر دیا ہے، جدا کر دیا ہے، حیث قال، کہ جب مبتدا کو بیان کرنا شروع کیا تو وہاں پر مصنف نے کہا وَمِنْهَا الْمُبْتَدَى، یہ کہا۔ اس طریقے سے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو فاعل سے جدا کیوں نہیں کیا؟ فرماتے ہیں لشدت اتصالہ بالفاعل، کیونکہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو فاعل کے ساتھ شدت اتصال حاصل ہے، حتیٰ یہ شدت اتصال ہی کی وجہ ہے یہاں تک کہ سماہ بعض النحاة فاعلا، کہ بعض نحویوں نے اس کو تو فاعل ہی کہہ دیا ہے۔ کیا؟ بعض نحویوں نے، یعنی جیسے کہ علامہ جار اللہ زمخشری ہیں، انہوں نے تو اس کو فاعل ہی کہہ دیا یہ شدت اتصال ہی کی وجہ سے، جبکہ جمہور کے نزدیک اس کو فاعل نہیں بلکہ اس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعلہ کسے کہتے ہیں؟ تو صاحب کافیہ تعریف کرتے ہیں کل مفعول حذف فاعلہ واقیم ومقامہ، یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ وہ مفعول ہے جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو، اور فاعل کو حذف کرنے کے بعد جس طریقے سے فعل یا شبہ فعل کی اسناد فاعل کی طرف تھی، اب فاعل کو حذف کرنے کے بعد اسناد فعل میں
مفعول کو اس فاعل کے قائم مقام کر دیا گیا ہو، یعنی جس فعل یا شبہ فعل کی اسناد فاعل کی جانب تھی، جب فاعل کو حذف کر دیا گیا تو اب حذف کرنے کے بعد اس فعل یا شبہ فعل کی اسناد کس کی جانب کر دی جائے؟ مفعول کی جانب کر دی جائے۔ یہی ہے مفعول کا فاعل کے قائم مقام ہونے کا معنی۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو یہ تعریف کس کی ہوئی؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی، کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ وہ مفعول ہے جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو اور اس مفعول کو اس فاعل کے قائم مقام کر دیا گیا ہو۔ تو یہ ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی تعریف۔ یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ صاحب قافیہ نے کہا کل مفعول حذف فاعلہ، کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہر وہ مفعول ہے۔ تو کل مفعول کہا صاحب قافیہ نے۔ بچوں یاد رکھنا، ہمیشہ تعریف ماہیت کی ہوتی ہے، جنس کی ہوتی ہے۔ تو تعریف الجنس بالجنس ہوتی ہے، تعریف الجنس للجنس ہوتی ہے۔ تو تعریف ہمیشہ ماہیت یا جنس کی ہوتی ہے، اور یہاں اور لفظ کل وہ استغراق افراد کے لیے ہوتا ہے۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ افراد کے استغراق کے لیے۔ تو اب یہاں پر لفظ کل جب مفعول کی طرف اضافت کر دی لفظ کل کی، تو اس اضافت سے سمجھ میں آ رہا ہے استغراق، اور استغراق سے افراد کا استغراق ہوتا ہے، احاطہ ہوتا ہے افراد کا۔ تو معنی ہوگا کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہر وہ مفعول ہے۔ تو افراد مفعول مراد ہوں گے اس سے، اور جب افراد مفعول مراد ہوں گے تو اب یہاں پر تعریف فرد کے ذریعے سے ہو گئی۔ کیا ہے؟ تعریف کس کی ہو گئی؟ تعریف الجنس، جبکہ وہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ تو ایک جنس ہے۔ تو یہاں پر تعریف الجنس بالجنس نہیں رہی، بلکہ تعریف الجنس بالافراد ہو گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور تعریف الجنس بالافراد یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ تعریف افراد کی نہیں ہوتی، افراد کے ذریعے سے تعریف نہیں ہوتی ہے، بلکہ تعریف کس کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ جنس کے ذریعے سے ہوتی ہے، ماہیت کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس لیے صاحب قافیہ کا کل مفعول کہنا یہ درست نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ صاحب شرح جامی نے صاحب شرح جامی نہیں بلکہ ہم اپنی طرف سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی تعریف لفظ کل سے شروع نہیں ہے بلکہ لفظ مفعول سے شروع ہے۔ تعریف ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ وہ مفعول ہے، مفعول حذف فاعلہ، یہ تعریف ہے۔ لفظ کل جو یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے، یہ لفظ کل یہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی تعریف سے خارج ہے۔ لفظ کل کے بعد تعریف شروع ہوئی ہے۔ لفظ کل کو تو صرف تعریف کی جامعیت کے لیے لایا جاتا ہے، نہ کہ تعریف کرنے کے لیے۔ لہذا یہاں پر لفظ کل کا ذکر یہ تصریح ہے اس کی جو کہ ضمناً جان لیا گیا، یعنی ضمناً یہ بات معلوم ہے کہ تعریف جنس کی ہوتی ہے۔ یہاں پر جنس مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی تعریف ہے، اس کی صراحت کرنے کے لیے لفظ کل لے آیا گیا ہے۔ تو یہ جامعیت کے لیے ہے، نہ کہ نفس تعریف کے لیے، اس لیے تعریف مفعول سے شروع ہے نہ کہ لفظ کل سے، لہذا یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ فرماتے صاحب شرح جامی اے فاعل ذالک المفعول، فاعلہ کا ہے نا حذف فاعلہ، یعنی اس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا، یعنی وہ مفعول ہے جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا۔ تو فاعلہ ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ مفعول۔ فرماتے اے فاعل ذالک المفعول، یعنی اس مفعول کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جناب فاعل کے اس مفعول کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو، مفعول کا فاعل نہیں ہوتا ہے، فاعل تو ہمیشہ کس کا ہوتا ہے؟ فعل کا ہوتا ہے۔ تو مفعول کا فاعل جب نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر فاعل کی اضافت مفعول کی جانب کرنا صاحب قافیہ کا یہ درست نہیں ہے۔ جواب صاحب شرح جامی دیتے ہیں، جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے فاعل فعل کا ہوتا ہے، مفعول کا نہیں ہوتا، یہ بات صحیح ہے، لیکن فاعل جس فعل کا ہوتا ہے اس فعل سے بھی تو مفعول کا تعلق ہوتا ہے۔ جب فعل سے مفعول کا تعلق ہوتا ہے تو مفعول ہوا متعلق فعل سے اور فعل متعلق ہوا فاعل سے۔ تو حبیب الحبیب حبیب،
دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، تو یہاں پر فعل کے واسطے سے مفعول کا تعلق کس سے ہو گیا؟ فاعل سے ہو گیا۔ جب فاعل سے ہو گیا تو اسی ملابست اور اسی تعلق اور اسی ربط کی بنا پر یہاں پر فاعل کی اضافت مفعول کی جانب کر دی ہے صاحب قافیہ نے۔ فرماتے ہیں اے فاعل ذالک المفعول، اس مفعول کا فاعل حذف کر دیا گیا ہو۔ فرماتے وَإِنَّمَا أُضِيفَ إِلَى الْمَفْعُولِ، یہاں پر فاعل کی اضافت مفعول کی جانب کر دی گئی ہے لِمُلَابَسَةِ كَوْنِهِ فَاعِلًا لِفِعْلٍ مُتَعَلِّقٍ بِهِ، کیوں اس مناسبت کی وجہ سے کہ وہ فاعل ہے اس فعل کا جس فعل کا تعلق مفعول سے ہے۔ وَأُقِيمَ هُوَ اے المفعول، اور اس مفعول کو قائم مقام کر دیا گیا ہو، کس کے؟ مقامہ، یعنی اس فاعل کے مقام، اس فاعل کے قائم مقام کر دیا ہو، یعنی فاعل کے قائم مقام۔ اب فاعل کے قائم مقام ہونے کا کیا مطلب ہے بچوں؟ فاعل کے قائم مقام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس فعل یا شبہ فعل کی اسناد فاعل کی جانب تھی، جب اس فاعل کو حذف کر دیا گیا تو حذف کرنے کے بعد اس فعل یا شبہ فعل کی اسناد اس مفعول کی جانب ہو جائے، جس مفعول کی جانب ہو جائے، اسی مفعول کو مفعول معلوم یسمى فاعل کہیں گے یا نائب فاعل کہیں گے۔ یہی ہے اس کے قائم مقام ہونے کا معنی، یعنی فعل یا شبہ فعل کی اسناد مفعول کی جانب کر دینا۔ جیسے کہ ہم نے کہا ضرب زید، تو یہاں پر زید نے مارا، یہ معنی ہے ضرب زید عمرا، زید نے عمرو کو مارا۔ تو یہاں پر ضرب زید میں زید فاعل ہے۔ اب ہم فاعل کو حذف کر دیں اور ہم کہیں ضرب عمرو مارا گیا، تو یہاں پر جس طریقے سے ضربہ کی اسناد فاعل کی جانب تھی، اب اس ضربہ کو مجہول بنا کر اس کی اسناد کس کی جانب کر دی گئی ہے؟ مفعول کی جانب۔ جو عمرو تھا پہلے مفعول تھا، اب اس کی جانب اسناد کر دی گئی۔ تو اب ایسی صورت میں یہاں پر عمرو یہ نائب فاعل کہلائے گا، مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر فعل یا شبہ فعل کی اسناد جو فاعل کی جانب تھی، اب اس فاعل کو حذف کر کے اس کی اسناد مفعول کی جانب کر دی گئی ہے۔ فرماتے وہ اقیمہ ہوا اے المفعول مقامہ، اس مفعول کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہو، فاعل کے قائم مقام کرنے کا مطلب فی اسناد الفعل او شبہ ہی الیہ، فعل یا شبہ فعل کی اس کی طرف اسناد کرنے میں۔ والشرط ہو، اور مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی شرط کس معاملے میں؟ فاعل کو حذف کرنے میں، اور مفعول کو اس فاعل کے قائم مقام کرنے میں شرط یہ ہے، یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ بنے گا تبھی، مفعول فاعل کا قائم مقام فاعل کے حذف کرنے کے بعد تبھی بنے گا، اور اس کی طرف فعل کی اسناد یا شبہ فعل کی اسناد تبھی ہوگی جب کہ صیغہ معروف کو صیغہ مجہول کی طرف بدل دیا جائے، یعنی ضربہ تھا تو ضربہ کر دیا جائے، یضربو تھا یضربو تو اس کو یضربو کر دیا جائے، صیغہ مجہول کی طرف بدل دیا جائے، اگر ماضی ہے تو ماضی مجہول کر دیا جائے، یا مضارع ہے تو مضارع مجہول کر دیا جائے۔ یہ شرط ہے، جب تک کہ صیغے کو مجہول نہیں بنایا جائے گا اس وقت تک نہ ہی فاعل کو حذف کرنا درست ہوگا اور نہ ہی اس فاعل کے قائم مقام کرنا مفعول کو درست ہوگا۔ اس لیے شرط لگاتے ہیں کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کا فاعل کے قائم مقام ہونا، اور فاعل کو حذف کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ فعل کو مجہول بنا دیا جائے۔ فرماتے ہیں وشرط ہو، اس کی شرط ہے، شرط ما لم یسمى فاعلہ، مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی شرط ہے فاعل اس کے فاعل کے حذف کرنے میں اور مفعول کو اس فاعل کے قائم مقام کرنے میں۔ شرط ہے اذا کان عاملہ فعلا، جب اس کا عامل فعل ہو تو شرط یہ ہے کہ ان تغیر صیغۃ الفعل الی فعل، کہ فعل کا صیغہ فعلا کی طرف بدل دیا جائے۔ کس کی طرف بدل دیا جائے؟ فعلا کی طرف۔ اب فعلا سے مراد کیا ہے؟ ماضی مجہول۔ یہ فعلا سے مراد صاحب شرح جامی نے کہا اے الی الماضی المجہول، یعنی ماضی مجہول کی طرف اس کو بدل دیا جائے۔ تو یہ ماضی مجہول سے تفسیر کر دی فعلا کی، اور یفعل کی تفسیر کر رہے ہیں، وہ یفعل اور یفعل کی طرف اس کو بدل دیا جائے، یعنی مضارع مجہول کی طرف بدل دیا جائے۔ یہ تفسیر کیوں کی؟ یہ تفسیر اس لیے کی کہ در حقیقت ایک اعتراض ہوتا ہے،
ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ جناب آپ نے کہا کہ اس کی شرط یہ ہے کہ فعل کے صیغے کو فعلا کی طرف بدل دیا جائے یا یفعلوا کی طرف بدل دیا جائے، تو اب اس میں مجرد تو داخل ہو گئے ہیں، ثلاثی مجرد چاہے وہ ماضی ہو یا مضارع ہو وہ تو داخل ہو گئے، لیکن ثلاثی مزید وغیرہ یا رباعی کے جو مجہول ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہوئے۔ لہذا اگر کہا جائے اجتنبا، تو اجتنبا یہ اس میں داخل نہیں ہے کیونکہ وہ فعلا نہیں ہے، اور یجتنب وہ یفعلو نہیں ہے، بات سمجھ آئی، یکرم وہ یفعلو نہیں ہے، جبکہ نائب فاعل تو ان کا بھی ہوتا ہے، تو شرط تو وہاں پر بھی ہونا چاہیے، تو صاحب قافیہ کا الا فعلا و یفعل کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو صاحب شرح جامی نے جواب دے دیا، جواب مطلب یہ ہے کہ جناب صاحب قافیہ نے جو فعلا اور یفعل کہا ہے تو فعلا اور یفعل سے مراد یہی وزن نہیں ہے، مراد کہ اس وزن کی طرف کر دیا جائے، یہ وزن مراد نہیں ہے، در حقیقت فعلا اور یفعل، جو فعلا ہے وہ ماضی مجہول کا علم ہے، کیا ہے؟ ماضی مجہول کا علم، ایسی یفعلو یہ مضارع مجہول کا علم ہے، جب علم ہے تو اب اس سے فعلا بول کر اس کا یعنی اس کا معنی جو ہے ماضی مجہول جس کا وہ علم ہے وہ ماضی مجہول مراد ہے، تو صاحب قافیہ کا مراد فعلا اور یفعل سے مراد کیا ہے؟ ماضی مجہول اور مضارع مجہول، کیونکہ یہ ماضی مجہول اور مضارع مجہول کے علم ہیں، تو اب معنی ہوگا کہ اس کی شرط یہ ہے کہ فعل کے صیغے کو بدل دیا جائے ماضی مجہول کی طرف یا مضارع مجہول کی طرف، تو ماضی مجہول میں جیسے فعلا داخل ہے، ضرب داخل ہے، ویسے ہی اجتنب بھی داخل ہے اور اکرم بھی داخل ہے، ایسے ہی مضارع میں یفعلو میں، یفعلو سے مراد مضارع مجہول ہے تو اس میں جس طریقے سے یفعل اور یضرب داخل ہے ویسے ہی یکرم وغیرہ یشرف وغیرہ بھی داخل ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ فرماتے ہیں لہذا جب اس میں سب داخل ہو گئے تو اب یہاں پر یہ سب کو جب شامل ہو گیا تو اب کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں ان تغیر صیغۃ الفعل الی فعل ای الی الماضی المجہول اور یفعل ای الی المضارع المجہول، جب مضارع مجہول اور ماضی مجہول سے تفسیر کر دی ہم نے، فرماتے ہیں فیتناول مثل افتعل و استفعل و یفتعل و یستفعل، تو اب ایسی صورت میں فعلا یہ شامل ہو جائے گا اور یفعل فعلا شامل ہو جائے گا افتعل و استفعلا کو بھی، اور یفعل شامل ہو جائے گا یفتعل اور یستفعل کو بھی وغیرہ، اور اس کے علاوہ دیگر افعال مجہولہ کو شامل ہو جائے گا جو کہ افعال مجہولہ مزید فیہا ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ یہاں تک مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی تعریف ذکر کی اور اس کے قائم مقام ہونے کی شرط ذکر کی، اب آگے صاحب قافیہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ مفعول تو کئی ہیں، تو کس طرح بہت سارے مفعولات ہیں، تو کون سے مفعول کو فاعل کے قائم مقام بنانا صحیح ہے اور کون سے مفعول کو فاعل کے قائم مقام بنانا صحیح نہیں ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ سبق میں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔